السلام علیکم دوستو، آپ ارطغرل کا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتے ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ارطغرل کا قبیلہ ایک ترک تائی قبیلہ تھا؟ ہم آپ کو ترک قبیلے کی بنیاد بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ترک قبیلے کس طرح ایک سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ تاریخ کے حوالے سے ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ترک قبل 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی کتبوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 میں مر گیا تھا۔ اس کے بھائی نے جس کا نام اساتامی تھا مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 682 میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود اختیاری حاصل کر لی۔ قطبات اور خان جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 744 تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سردار نے پہلی ہجری کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا، لیکن 737 میں عربوں نے نصیر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی پدشکنی کے بعد بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر عہد خلافت کے مطابق اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ بن معمر الیشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماورا نہر بھیجا اور وہاں کی بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماورا نہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقم بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں آئیں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانین نسل تھی اور ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیمات اور فوجی تربیت دی اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ معتصم نے جو ان خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت ملا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلاق کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زریں اور ٹپکے برتی بھی شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسرے فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستہ میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے
جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اسی لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے، چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آباد ہونے لگے تھے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے خیمے مسلمان ہو گئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا ساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی ترکوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رام و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کے جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ، ترکستان میں الیکیہ، پھر مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ دولت سلجوقیہ کی بنیاد کے بعد آل سلجوق کا مورث اعلیٰ وفاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوقی، جس کا نام یہ خاندان سے مشہور تھا، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوقی اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی ممالک میں چلا آیا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ کو سلجوقی سلطنت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں تاکہ کہانی مکمل سمجھ سکیں۔